بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام ٹاکرا کے ساتھ شعیب الدین، میرے ساتھی سلیم بخاری حاضر ہیں. ناظرین، آج ایک ایسا دن تھا، ایک سال پہلے آج کے دن ایک ایسے شخص کو انڈین فورسز نے شہید کیا جس نے 69 سال سے جاری تحریک آزادی کشمیر میں ایک نئی روح بھونک دی. برہان الدین وانی. آج دوبارہ اس دن جو کچھ ہوا آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ بھارت کیا ظلم کر رہا ہے. آج جی آئی ٹی کا حوالے سے بہت اہم، کیونکہ پرسوں جی آئی ٹی اپنی رپورٹ پیش کرنے والی ہے اور سارا دن برہان الدین وانی جاری رہنے کے بعد جس طرح سے میلہ لوٹا ہے ٹی وی سکرینز پہ. مسلم لیگ نون کے 4 وزران ہیں، وہ بھی ایک کمال تھا کہ ساری قوم حیران تھی کہ ہم کس کو الزام دے رہے ہیں. علاوہ عیدی وہ شخص جس نے اس ملک کے اندر ہر اس غریب شخص کی مدد کی جس کے پاس اپنے گھر سے ہسپتال جانے تک کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے. آج ان کی بھی برسی تھی. نصر میزائل جس کے ذریعے ہم نے انڈیا کو یہ جواب دیا کہ کبھی بھول کے بھی رخ نہ کرنا، کوئی غلطی نہ کرنا، مارے جاؤ گے. فٹ بال، آج پاکستان میں فٹ بال کا بہت اہم دن ہے. پاکستان میں فٹ بال کا کھیل جو پوری دنیا میں کھیلا جاتا ہے کم کھیلا جاتا ہے. آج دنیا کے بہترین کھلاڑی اس وقت کراچی اسٹیڈیم میں پوری قوم کو اس وقت انہوں نے اپنی طرف، ہر شخص ان کی طرف ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے آج. اور پاکستان کی قومی ٹیم جس کو ہر طرف سے پوری قوم کے بعد وزیر اعظم اور جناب قمر جاوید باجوہ، جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اپنے بلا کے ان کو اعزاز سے نوازا ہے. ڈالر کی قیمتیں کیوں نیچے گئیں، کس طرح گئیں، کس کو نقصان ہوا، کس کو فائدہ، ایک اہم موضوع. سندھ اسمبلی جس نے کہا ہم اپنا احتساب نہیں چاہتے، نیب کو لے جاؤ اپنے گھر، ہم احتساب خود کریں گے. اور کل کا الیکشن جس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور سب پی ٹی آئی، چاروں کا امتحان ہے. بھاری صاحب، میرا خیال ہے ہم گفتگو شروع کرنے سے پہلے کیوں نہ آج برہان الدین وانی کے حوالے سے ایک رپورٹ دیکھ لیں. میرے خیال سے وہ دیکھ لینی چاہیے، اس لیے کہ بہت بڑا دن تھا. کشمیر کا جو نیا انتفاضہ برہان الدین وانی کی شہادت کے بعد سے شروع ہوا تھا وہ اپنے پیک پر پہنچا ہوا ہے. اس وقت پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ کشمیر میں جو بھارت کر رہا ہے اسٹیٹ ٹیررزم اس کی طرف ہیں. اور یہ امیجز جو باہر جا رہے ہیں اس کے بعد مزید کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ وہاں پر ہندوستان کی قابض فوج جو ہے وہاں کے عوام کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے. دیکھتے ہیں ایک رپورٹ. جی بالکل. تحریک آزادی کشمیر کی راہ میں شہید ہونے والے برہان وانی نے آزادی کا جو علم بلند کیا اس کا جنون آج بھی وادی میں زندہ ہے. شہید برہان کی پہلی برسی کے موقع پر مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال ہے، جبکہ قابض بھارتی فوج کے خلاف مظاہرے بھی جاری ہیں. حریت رہنماؤں کو نظر بند کر دیا گیا ہے. ادھر وادی کے کئی علاقوں میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی گئی ہے. ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا، یہ ڈاکٹر بن سکتا تھا، انجینئر بن سکتا تھا. اے شہیدو تمہارا یہ احسان ہے. اتنے ظلم کے باوجود وادی کی کٹ پتلی حکومت خاموش بیٹھی ہے، جبکہ چھوٹی سی بات پر بھی قیامت برپا کر دینے والا بھارتی میڈیا سمیت عالمی میڈیا بھی خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہے. کہیں بھی کشمیر کا ذکر تک موجود نہیں، لیکن کوئی بھی سازش کشمیریوں کی آواز کو دبا نہ سکی اور کشمیریوں کی جد و جہد جاری ہے. جی ناظرین، آپ نے یہ رپورٹ دیکھی. میں صرف 2 جملے یہاں پہ کہنا چاہوں گا گفتگو سے پہلے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. یہ وہ لفظ ہے جو بتاتا ہے کہ ایک شہید جو ہے وہ پوری قوم کو اس قدر گرما سکتا ہے کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور 22 سالہ برہان الدین وانی نے جو پوسٹر بوائے کہلاتا تھا، یہ جناب شیر میسور سلطان ٹیپو کا وہ مقولہ بالکل ثابت کیا ہے کہ شہید کی جو کہ ایک دن کی شیر کی زندگی جو ہے وہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. بخاری صاحب، یہ بالکل دیکھ لیا ہے. ناظرین، آپ نے رپورٹ بھی دیکھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو امیجز، جیسا کہ میں نے پہلے اپنی گفتگو میں کہا تھا،
پوری دنیا کے سامنے جا رہے ہیں عالمی ضمیر کدھر ہے, عالمی دنیا کی وہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ پلیٹ فارم کیوں خاموش ہیں, یونائٹڈ نیشن کدھر ہے, وہ ہیومن رائٹس کے لوگ کدھر ہیں, ہیومن رائٹس واچ کے لوگ کدھر ہیں. اور سب سے بڑی تکلیف دہ جو بات ہے وہ یہ کہ جو مسلمانوں کے ادارے ہیں, OIC ہے, آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس, اور عرب لیگ ہے, اور اسی طرح کی ECO ہے, یہ ساری تنظیمیں جو ہیں یہ کیوں خاموش ہیں؟ بھارت وہاں پر جو کچھ کر رہا ہے, جس انتفاضہ کا ذکر میں نے کیا تھا جو برہان الدین وانی جو ہے اس کی شہادت کے ساتھ شروع ہوا, آج اس کا کوئی پیرلل پوری دنیا میں نہیں ہے کہ آزادی کے وہ دیوانے جو اپنے ملک کو ہندوستان کی قابض فوجوں سے نجات دلانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, ان کی لاشیں گر رہی ہیں, ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں, اور پوری دنیا جو ہے وہ خاموش تماشائی بن کے بیٹھی ہے. امریکہ کے صدر جو ابھی حال ہی میں یعنی اپنے تمام تر فیصلوں کے باوجود اسلام دشمن پالیسیز کو پرسو کرنے کے لیے مانے جاتے ہیں, وہ بھارت کے ساتھ مل کے ان کو نئے یعنی آپ یوں کہیے کہ نئے طریقے سے مدد کرنے کے لیے اس لیے تیار ہیں کہ وہ بھی امریکہ کی طرح ہی مسلمانوں کا دشمن ہے. میں آج اس فورم سے یہ آواز بلند کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی جتنی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, OIC کا رابطہ گروپ ہے, ہیومن رائٹ واچ ہے, انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ہے, جن سب نے کہا تھا کہ ہم فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنا چاہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں, بھارت کی حکومت کو مجبور کیا جائے کہ ان لوگوں کے ڈیلیگیشنز کو آپ مقبوضہ کشمیر تک کی رسائی دیں تاکہ دنیا خود جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے کہ وہاں قتل و غارت کا جو بازار گرم ہے اس سے کس طرح کی صورتحال, وہاں کرفیو کی کنڈیشن ہے, پورے کے پوری ویلی جو ہے آکوپائیڈ, وہاں جا کے لوگوں کو خود دیکھنا چاہیے. کس سے آپ توقع رکھتے ہیں بخاری صاحب؟ UNO کے وہاں پہ جو موجود تھے لوگ جن کو انڈیا نکال چکا ہے, دفتر بند کر دیا, پاکستان میں موجود ہے نا, ادھر تو کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے. وہ 140 افراد شہید ہوئے ہیں اس ایک سال میں, اور 16,000 افراد زخمی ہیں, جن میں وہ بھی ہیں جن کی آنکھوں میں پیلٹ گولیاں لگی ہیں. مذاق ہے یہ. آج پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ کیمیابی ہتھیار وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے, اس کی تحقیقات کرائی جائے. کہاں ہے امریکہ, کہاں ہے UNO جنہوں نے عراق کو, سیریا کو, سب کو تباہ کر دیا؟ کیمیکل ہتھیار کیا برآمد ہوا وہاں سے, اور جہاں استعمال ہو رہا ہے وہاں کو پوچھنے کو تیار. شہاب الدین, میرے لیے دو باتیں جو ہیں بڑے اطمینان کا باعث ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری حکومت جو ہے, خاص طور سے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی حکومت, اس کا بڑا ایک مصلحتانہ کہہ لیں آپ یا لوک وارم رسپانس کہہ لیں آپ, اس کے حوالے سے کافی تنقید بھی ان کے اوپر ہوتی تھی. مگر اب میں دیکھ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر نواز شریف جو ہیں ان کو بھی تھوڑی سی زبان مل گئی ہے. انہوں نے بھی اپنے حالیہ دورے میں جو دو الفاظ جملے کہے ہیں, برہان الدین وانی کے خون نے کشمیر کی جد و جہد آزادی میں نئی روح پھونک دی ہے, اور مسئلہ کشمیر حل ہونے تک بھارت کو افغانستان تک رسائی نہیں دیں گے. یہ بڑا فرم سٹینڈ ہے. اسی طرح کی زبان ہمیں استعمال کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے جو 4 سال لگے اس زبان کو استعمال کرنے میں, دیر لگ جاتی ہے. جب وقت آیا اگلے الیکشن کا تو آپ نے شروع کر دی. کہتے ہیں نا کہ بڑی اگلے الیکشن پہ عوام کو بڑی دیر کی مہربان آتے آتے. اور دوسری بات جو میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے شیئر کروں گا, وہ یہ ہے کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ برہان وانی اور دیگر شہداء کی قربانیاں کسی صورت رائے گاہ نہیں جائیں گی. اور ایک حوالہ اور, جو ابھی نصر میزائل جو ہم نے لانچ کیا ہے اس پہ بات تو بعد میں کریں گے شعیب, لیکن اس کے حوالے سے جو ایک جملہ کہا آرمی چیف نے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین تھی ہندوستان کی, اس کے اوپر پانی پھیر دیا ہے. اس سے بھی بھارت کے اندر کافی کھلبلی مچی ہوئی ہے. یہ کولڈ سٹار ڈاکٹرین پہ بات کریں گے نصر پہ کہ یہ ہے کیا اور انڈیا چاہتا کیا ہے اور اس کی کیا غلط فہمی ہے. لیکن شعیب ایک بات ناظرین آپ کے ساتھ دوسری بات جو مجھے شیئر کرنی وہ یہ ہے کہ کشمیر کے معاملے پر ہم اپنی کوئی کنڈیشن نہیں دے رہے ہیں. آج سے 60 سال سے زیادہ وقت گزر گیا. خود ہندوستان گیا تھا یونائٹڈ نیشن میں ریزولوشن لے کے. 2 ریزولوشن ہندوستان کی جو ہیں وہ وہاں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں, جس پر فیصلہ یہ ہوا تھا کہ حق خود ارادیت دیا جائے گا ان کو, اور وہ خود فیصلہ کریں گے کشمیری کہ انہوں نے کس کے ساتھ جانا ہے. آج تک یہ خاموشی جو ہے یہ اٹس اے کرمنل سائلنس. میرے خیال سے اب یونائٹڈ نیشن کا ضمیر بھی جاگ جانا چاہیے, اور ان کو وہ وعدہ جو ہے جو پرائم منسٹر نے پچھلے سال اپنے دورہ یونائٹڈ بخاری صاحب, ان کا ضمیر کیوں جاگے گا؟ امریکہ بھارت کے پیچھے کھڑا ہے, امریکہ کی مرضی کے بغیر UNO ہلتا نہیں ہے, کیسے ضمیر جاگے گا؟ وہ ضمیر سویا ہوا ہے, اس کو امریکہ کے پیسوں نے سلایا ہوا ہے. دیکھیں, سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کے بھی طریقے ہیں, کچوکے لگانے پڑتے ہیں, ان کو کچھ نہ کچھ پیچھے سے دھکا دینا پڑتا ہے. اور جس طرح کی اس وقت تحریک آزادی چل رہی ہے کشمیر میں,
میرا نہیں خیال کہ بھارت بہت زیادہ عرصے تک اس کو ریزسٹ کر صاحب، سکتا ہے یا سسٹین کر سکتا 1 لاکھ افراد کا خون اگر کچوکا نہیں لگا سکتا، اگر ضمیر نہیں جگا سکتا، تو کیا چیز جگائے گی ضمیر؟ کون سی چیز جگائے؟ میرے خیال سے شعیب مایوس نہیں ہونا چاہیے. جتنی بھی جد و جہد آزادی کی تحریکات رہی ہیں پوری دنیا میں، آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں بھی جد و جہد آزادی کے لیے کوئی تحریک شروع ہوئی ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچی ہے. میرے خیال سے فلسطین اور کشمیر دونوں معاملے ایسے یہاں ہیں. پہ بالکل خلاف ہوں یو این او کے. مشرقی تیمور میں آزادی مل جاتی ہے، کیوں؟ کہ وہاں پہ کرسچینز تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہم پیچھے رہتے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ اس لیے دشمنی فلسطین بھی آج تک آزاد نہیں ہے. یا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بات اب تک تو ایسا ہی تھا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ طویل عرصے تک ایسا ہی رکھ سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اب یہ ممکن ہے، اس لیے کہ جس طرح کا ہم وہاں جذبہ دیکھ رہے ہیں، جس طرح کی ہم وہاں تحریک اور جدوجہد آزادی جو ہے اس میں جو نیا خون پھونکا گیا وہ دیکھ رہے ہیں، زیادہ دیر تک میرے خیال سے اس کو سسٹین نہیں کر سکتا بھارت. چلیں بھائی صاحب، یہ تو ہو گیا، لیکن اس سارے دن کے گزرنے کے بعد آج شام کو جو ماحول ٹی وی سکرینز پہ اچانک بدلا ہے، اور جذباتی اور گھبرائے چہرے، اور ہم کچھ نہیں مانیں گے، ہم کچھ نہیں تسلیم کریں گے. یہ چاروں وفاقی وزراء سینئر، وزیر دفاع، وزیر ریلوے، وزیر کیا کہتے ہیں سر؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ بات درست ہے آپ کی کہ یہ جو آج پریس کانفرنس شام میں ہوئی ہے اس نے بہت سے لوگوں کو چونکا دیا ہے کہ ایک دن رہ گیا ہے باقی کہ اس جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ پیش کرنی ہے سپریم کورٹ کو. اور ان پہلے یہ وہ حکومت جو مسلسل یہ کہہ رہی تھی کہ ہم اس جے آئی ٹی کا حصہ بنیں گے. وہاں پر پرائم منسٹر گئے، وہاں پر چیف منسٹر گئے، وہاں پر نواز شریف کے دونوں بیٹے گئے، وہاں پر ان کی بیٹی بھی گئی مریم نواز. یہ سب کچھ سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ شاید وہ اپنے آپ کو عدلیہ کے سامنے، عدالت کے سامنے سبمٹ کیے ہوئے ہیں. ہر چند کے کرٹیسزم اس وقت بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا، لیکن یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے، دس از اے ٹرننگ پوائنٹ. اور جو لینگویج وہاں استعمال کی گئی ہے کہ اگر قطری کا انٹرویو نہیں کیا گیا، قطری شہزادے کا، تو ہم یہ رپورٹ نہیں مانیں گے. یہ اتنی تلخ گفتگو ہوئی ہے ایک میٹنگ کے بعد جس کی صدارت جو ہے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے خود کی تھی. یہ سٹریٹجی ہے، یہ ایک نیا پینترا ہے. یہ کیا ہے؟ میرے خیال سے آنے والے چند گھنٹے یا اگلے 24 گھنٹے جو ہیں اس میں یہ سب کچھ پتہ. میرے خیال سے جے آئی ٹی کے حوالے سے اب تک لوگوں نے کیا کہا، کن کن جذبات کا اظہار کیا دونوں ہی طرف نے. اپوزیشن جو عمران خان کی قیادت میں پاناما لیک کیس کو لے کے چل رہی ہے، اور حکومت، وہ ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. فلم میں ایک حقیقت تھی جو جیسے انہوں نے ان کو بتا دیا کس طرح بنی، کن حالات میں بنی. بس اگر آپ نے نواز شریف کی منی پلان کی بات کرنی ہے تو نہ صرف ہم دے چکے ہیں، بلکہ آپ کو پہلے نواز شریف کا کسی اثاثے کے ساتھ لنک ثابت کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ بات کریں. کسی قسم کی کسی کو دھمکی لینے کی میں ان کو آج ادھر سے کہہ رہا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ یہ جتنے آپ کو ڈرا رہے ہیں، آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ سپریم کورٹ کو، نہ جے آئی ٹی کو. ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. منی لانڈرنگ کا ثبوت نہ ہے، اور جب ہے ہی نہیں تو ملے گا کیسے؟ میرے پہ الزام کیا ہے جس کے لیے مجھے 5-5 گھنٹے 7-7 گھنٹے بلایا جا رہا ہے؟ نواز شریف کے اوپر جو چارجز ہیں کرپشن، انہوں نے بہت بڑا جھوٹ بولا کہ میرے اوپر کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے. ایک فیکٹری سے جب 30 فیکٹریاں بنائی تھی انہوں نے اقتدار میں آ کے، یہ ساری کرپشن ہے. مجھے برطانیہ سے بلا کے مجھ سے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ گھر کی بیٹی جس کے دادا کا بھی احتساب ہوا، جس کے والد کا احتساب ہو رہا ہے، آج سے نہیں، غلام اسحاق سے لے کر 12 اکتوبر سے آج تک. سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر کسی خاتون کو بلایا جائے جے آئی ٹی میں، اور وہ وہاں سے لیڈر بن کے نکلتی ہیں، تو ایان علی نے کیا قصور کیا تھا؟ اگر عظمیٰ بہن، علیمہ بہن کو یہاں بلایا جاتا تو مجھے برا لگے گا. اسی طرح مجھے برا لگ رہا ہے کہ مریم نواز شریف کو یہاں بلایا گیا ہے. ہم بیٹی نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا سڑک پہ چلتے ہوئے کسی پولیس نے مجھے گولیاں ماری تھی ان کے کہنے پہ، تب ان کو بیٹی یاد نہیں آئی تھی. قائم جے آئی ٹی سپریم کورٹ نے کی ہے، اور باہر نکلتے ہی تمام کے تمام
इमरान खान के ऊपर शुरू हो जाते हैं, जैसे कि अंदर JIT में कोई इमरान खान बैठा हुआ है जो सवाल पूछ रहा है। मैंने आज वो कर्ज उतार दिया जो मुझ पे वाजिब भी नहीं। पैनामा लीक्स कोई आसमानी सलीफा नहीं है, तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। जी नाज़रीन, आपने सुना तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके जज्बात क्या थे। मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ शरीफ ख़ानदान के जो लोग हैं वो जब JIT में पेश हो रहे थे तो बाहर निकल के उन्होंने क्या कहा, ये सब कुछ आपने सुन लिया और पिछले कई दिनों से आप ये सुन रहे हैं। असल बात यह है कि क्या इस वक्त जो हमने सीन पहले देखा था, जब पनामा की प्रोसीडिंग हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में और अदालत के बिल्कुल दरवाजे के बाहर एक सियासी थिएटर लगता था जिसमें बैठ के हर तरह के तूती बोलता था, क्या JIT के हवाले से भी हमने वैसा ही मंजर नहीं देखा है? मेरा ये पॉइंट है, शहाबुद्दीन मुझसे अक्सर इस पर इख्तलाफ करते रहते हैं, वो ये है कि अगर हम बाहर बैठ के स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ और उनकी यानी जिम्मेदारी ले लेंगे और उनके स्पोक्समैन बन जाएंगे तो इंसाफ किधर से होगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ और शहाबुद्दीन ज़रूर इसका जवाब देंगे कि जो लोग बैठ के अंदर होने वाली गुफ्तगू के हवाले से सवालात उठाते हैं वो किसकी तर्जुमानी कर रहे हैं, कौन उन्हें वो इतलात जो है वो फराहम करता है? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। जी शुएब। और जब मेरा तो सीधी सीधी बात है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी फैमिली जवाबदेह है। ये वज़रा कौन होते हैं उस हवाले से आगे बात करने वाले? इनको अपनी करप्शन का जवाब देना पड़ेगा, आज तो नहीं, कल से ही, परसों से ही ये भी सब खुल के सामने आ जाएंगे। गलतफहमी है, ये सब खानदान भी अरबपति हुए हैं, हमें सबका पता है इस मुल्क में कौन कहां से कहां तक गया है, कौन साइकिल से तैयारों तक पहुंचा है, किसके 28 मंजिला है, किसके 26 मंजिला फ्लैट है। ये मजाक नहीं है सर। ये तो बिल्कुल आप वही बात कर रहे हैं शहाबुद्दीन कि लोग ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जब करप्शन की बात करती है तो ऐसे लगता है क़यामत के आसार हैं, क़यामत आने वाली है। क्या इस मुल्क से 60 बिलियन रुपया लेके आसिफ जरदारी साहब नहीं भागे? क्या, अब मुझे बात मुकम्मल कर लें, क्या इमरान खान के इर्द गिर्द खड़े हुए लोग जो हैं वो ATM मशीन्स नहीं हैं? क्या उनकी ऑफशोर सर इसका मतलब एहतसाब छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, एहतसाब तो होना चाहिए। इसके बारे में तो दो राय रखने वाला आदमी मेरे ख्याल से पाकिस्तानी नहीं है, और खास तौर से हुक्मरानों का होना चाहिए, इसमें भी कोई दो राय जब नहीं हो रहा है तो फिर होने दें। लेकिन ये कि इस तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कोई पॉलिटिकल रिवेंज लिया जा रहा है सर, कहां किसी को विक्टिम बनाया जा रहा है। कौन सा पॉलिटिकल रिवेंज हो रहा है? उसको पॉलिटिकल रिवेंज बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है वो जी ये इदारे छुपे में, यानी कि आप ये इल्जाम लगा रहे हैं। आज जो गुफ्तगू की है जनाब अपना ख्वाजा आसिफ ने और जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब ने, दो ख्वाजगान थे, और उसके बाद एक अब्बासी साहब हैं और जनाब हसन इकबाल साहब, उनका तो कहना ऐसे लग रहा है जैसे कि ISI और फौज, बल्कि जी हसास इदारे बेहतर है कह देते हैं, वो छुपे हुए हैं अदलिया के पीछे और JIT उनका फ्रंट है। ये बात है शहाबुद्दीन, जिसका एहतसाब हो रहा होता है या जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा होता है वो तो चीखें मारेगा ही, और ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि उसने चीख मारनी है। असल बात यह है कि अदलिया को और JIT को अपना काम करना चाहिए बगैर किसी का सियासी दबाव एक्सेप्ट किए हुए। लेकिन मेरा सिर्फ आर्गूमेंट यह है कि साइड ट्रैक्स पर बैठे हुए वो लोग जो तमाशा देख रहे हैं ये सारा, उनको किसी का स्पोक्स ऑर्गन बनने की जरूरत नहीं है। वो JIT का तहफ़्फ़ुज़ क्या करेंगे यार? अब खुद तो पेश नहीं होते वो, ना सुप्रीम कोर्ट में ना इलेक्शन। मैं तो यही कह रहा हूं कि ये वज़रा क्यों स्टेट के ऑर्गन बन रहे हैं अपने वज़ीर आज़म के, उनको जवाब देने दें जिनका एहतसाब हो रहा है। देखिए उन्होंने तो जवाब दिए, उन्होंने तो हर एक ने JIT के बाहर निकल के अपना मौक़िफ़ बयान किया। ये मैंने भी कहा आपके साथ कि बहुत अजीबोगरीब बात है कि ये एक दिन पहले 4 वफाकी वज़रा और बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं वो अपनी पार्टी के, उनको क्यों जरूरत पेश आई कि वो बैठें? जो उन्होंने सबसे अहम बात की है वो ये है कि कतरी जो शहजादा है उसका इंटरव्यू जरूर करना चाहिए JIT को। कतरी शहजादे का दूसरी तरफ एटीट्यूड ये है कि उन्होंने एक पाकिस्तान आने से इनकार किया, दूसरा उन्होंने पाकिस्तान की एम्बेसी में जाके बयान रिकॉर्ड कराने से इनकार किया, और तीसरी इससे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा मैं तो सुप्रीम कोर्ट को मानता ही नहीं, उनकी जुरिस्डिक्शन जो है वो हम पर नहीं है। बुखारी साहब मेरा ख्याल है हमें एक ब्रेक पे जाइए, चलना पड़ेगा, और वापस आते दोबारा इसी मौजू को, JIT को छोड़ना नहीं है हमने, अभी बात होगी दोबारा। नाज़रीन एक मुख्तसर साहब जी, वेलकम बैक नाज़रीन। और अभी बात हो रही थी JIT पे, खत्म नहीं हुई थी, दोबारा वहीं से शुरू करते हैं कि क्या शहाबुद्दीन जो आपने वज़रा की बात की उनमें 2-3 बातें जो हैं वो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, हवाला दिया कि माजी में भी इस तरीके के 2-3 इंटरव्यूज़ हो चुके हैं स्काइप के ज़रिए, ख़ास तौर से वो जो बेनज़ीर भुट्टो की कत्ल की जो इन्वेस्टिगेशन थी
اس میں جو وہ امریکن تھے صاحب جو ان کی کتاب بھی لکھی ہے, جنہوں نے کتاب بھی لکھی بے نظیر پر, انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا تھا اسی طرح سے. اسی طریقے سے بیان ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جے آئی ٹی جو بڑی کین تھی کہ ہم یہ انٹرویو ضرور کریں گے, جانے کے لیے بھی آمادہ تھی, اور ایک اطلاع یہ بھی آئی کہ وہ شاید گئے بھی ہیں, تو پھر یہ کیوں نہیں ہوا انٹرویو؟ یہ میرے لیے بہت عجیب و غریب بات ہے. شہزادے کی وہ یہ کہتا ہے نہ میں اسکائپ پہ آؤں گا, نہ میں تمہارے ملک آؤں گا, نہ میں تمہارے سفارت خانے آؤں گا, میرے محل میں آؤ. کیا بات ہے, آپ گواہ ہیں نواز شریف صاحب کے, آپ پاکستان تشریف لائیں جناب, آپ بات کرتے ہیں گواہ کا کام, گواہ کو کس نے سامنے لے کے آنا ہے؟ اس کی گواہی نہیں پیش ہوتی تو نقصان نواز شریف صاحب کا ہے, چیخے نہ ماریں گے. دیکھیے اس کو لے کے آئیں. میرے خیال سے ہمیں پورا احاطہ کرنا چاہیے صورتحال کا. ایک واقعہ جس کے اوپر بہت زیادہ کنسرن ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو, نواز شریف کی پوری فیملی کو, وہ تھی جو حسین نواز کی تصویر لیک ہوئی تھی. شہزادے نے بھی وہاں سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ چونکہ وہاں پر پیش ہونے والے بندوں کی تذلیل کرنے کے لیے ان کی تصویریں جو ہیں وہ ریلیز کی جاتی ہیں, لہٰذا میں نہیں جاؤں گا. اس میں ایک جو بات بہت عجیب و غریب ہے وہ یہ کہ جے آئی ٹی نے اس بندے کو پکڑ بھی لیا کہ وہ کون ہے, اس کو نکال بھی دیا وہاں سے جے آئی ٹی سے, اس کا رپورٹ بھی سبمٹ کر دی, اس کے خلاف محکمانہ کاروائی بھی ہے, مگر نام بتانا انہوں نے کیوں مناسب میرا خیال ہے یہ سپریم کورٹ بہتر بتائے گی, ان کو چاہیے وہاں جا کے بات کریں, جس کے کہنے پہ جے آئی ٹی اگر آپ کو یاد ہو حسین نواز سپریم کورٹ کو دے دیا ہے. حسین نواز صاحب یہ اعتراض لے کے سپریم کورٹ گئے تھے, مگر ان کی پٹیشن انہوں نے رد کر دی تھی. ورجہ اصل بات یہ نہیں ہے, اصل بات صرف اتنی سی ہے ناظرین کہ اصل ٹریل جو ہے وہ نیب کے پاس موجود ہے. قاضی فیملی کون ہے, کیانی کون ہے, پیسے کہاں سے گئے, کس کے نام پہ گئے, شیخ سعید کون ہے, وہ ایک پوری سٹوری ہے جو نیب کے پاس موجود ہے. اس کے اوپر وہ جاتا ہے اس وقت جب یہ وہ کام ہوا ہے, جب یہ گرفتار تھے, حراست میں تھے, ان کے خلاف پورے مقدمے چل رہے تھے جو ختم ہو گئے جب جدے جانے سے. وہ ساری ٹریل ان کے پاس موجود ہے. اگر اصل ٹریل موجود ہے جس کو وہ کہتے ہیں اصل ٹریل ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا جو کہتے ہیں کہ اصل ٹریل ہے, تو پھر بخاری صاحب جو باقی دو کی ضرورت نہیں. پھر جو باقی دو وزراء نے کہا ہے میرے خیال سے اس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ ہو جانا چاہیے. حسن اقبال یہ کہتے ہیں کہ دھرنے جو تھے اور جو اس کے بعد سے لے کے نیگیٹو پالیٹکس ہے, خاص طور سے پاکستان تحریک انصاف کی, اس کا مقصد پاکستان کی اس ترقی کو روکنا ہے جو سی پیک کی صورت میں یا پاکستان کی اکنامک پالیسیز کے نتیجے میں جو صورتحال مثبت ہو رہی ہے اس کو روکنا ہے, اس کو سٹال کرنا ہے. اسی طریقے سے جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, ان کو سب سے زیادہ کنسرن یہ تھا کہ پرائم منسٹر نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کو کیوں عدالت نے طلب کیا, اور خاص طور سے مریم نواز کے اس بیان کے بعد کہ ان کا تو نام ہی نہیں تھا کہیں پاناما لیک میں, یا جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا اس میں کہیں ان کا نام نہیں تھا. تو یہ ان کے کنسرن ہے. لیکن جیسا یعنی چاچو نے کہا, نام مجھے ان کا شعیب الدین بڑی مشکل سے چڑھتا ہے اس لیے کہ ہم پیار سے انہیں چاچو کہتے ہیں, جیسا انہوں نے کہا کہ اس وقت ضرورت کیا پیش آئی تھی کہ 4 وفاقی وزراء, پہلے ایک اجلاس ہو پھر 4 وفاقی وزراء بیٹھے ایک دن پہلے جب جے آئی ٹی کی رپورٹ پیش ہونی ہے. اب کیسے سپریم کورٹ اس کے اوپر ریئیکٹ کرے گی, جے آئی ٹی کی رپورٹ کیا ہونے جا رہی ہے, یہ سب کچھ ابھی مفروضے ہیں. میرے خیال سے ایک دن انتظار کے بعد پرسوں ہمیں پتہ چلی جائے گا کہ کیا ہوگا. بخاری صاحب ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ انورٹڈ کاماز میں انہوں نے صاف کہہ دیا بھائی تم سارے رلے ہوئے ہو ہمارے خلاف, سیدھی بات ہے. ہاں میرے خیال سے الزام تو یہی ہے. میرے خیال سے اب جے آئی ٹی جو ہے کافی ہو گئی ہے, اس سے تھوڑا سا اگر آپ مناسب سمجھیں. بڑے آدمی کا نام ہے, بہت بڑے آدمی کا نام عبدالستار ایدھی, 1928 میں پیدا ہوئے اور 2016 میں ہمیں چھوڑ گئے. انڈیا سے آئے, بانٹوا کے رہنے والے تھے گجرات میں, اور یہاں پاکستان میں آ کر انہوں نے وہ کام کیا جس کے لیے مدر ٹریسا, فلورنس نائٹنگیل اور نہ جانے کتنے نام مشہور ہیں. لیکن آپ یہاں بھی بخاری صاحب دیکھیں 22 ہے کہ ان کا نام 2 دفعہ نوبل کے لیے گیا, جس کو مرضی دے دیا, ان کو نوبل نہیں دیا. یہ بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. ان کا کام میرے خیال سے مدر ٹریسا سے بھی بہت بڑا تھا, اس لیے کہ دکھی زخمی انسانیت کے لیے, مری ہوئی انسانیت کے لیے جو خدمات ہیں عبدالستار ایدھی کی, اس کا کوئی پیرلل نہیں ہے پوری دنیا میں. اور ایک بات جو ان کی زندگی سے چند سال پہلے سے انہوں نے شروع کی وہ یہ کہ انسانی خدمت کو کسی بارڈر تک محدود نہیں کیا جا سکتا. پھر انہوں نے ہیلی کاپٹرز منگائے, پھر انہوں نے یہ پیشکش کی کہ گلف میں, مڈل ایسٹ میں جہاں کہیں بھی کوئی ایمرجنسی کی صورتحال پیش ہوگی, ایدھی کے رضاکار جو ہیں وہ وہاں پہنچیں گے. اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا
کہ پوری ملک میں جس کی آبادی 20 کروڑ ہے وہاں انسانی خدمت کے لیے نہ کسی حکومتی ادارے کی ضرورت ہے نہ کسی حکومتی افسر کی ہے. ایک ایسا شخص جو پیدل چلتا تھا, ایک ایسا شخص جو مظلوموں کے ساتھ بیٹھ کے فٹ پاتھ کے اوپر روٹی کھاتا تھا, اس نے کتنا بڑا کمال کر دکھایا ہے. میرے خیال سے اس کی کوئی پیرللی میں اس وقت جو کنٹمپریری ہسٹری ہے اس میں کوئی مثال نہیں ملتی. اس شخص نے ایک شلوار قمیض میں ملیشیا جوڑے میں بیچارہ زندگی گزاری. وہ کہیں بھی گیا, کسی جگہ گیا, کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک بریف کیس میں اپنے پیسے دینے آیا. جب آیا تو اس نے کہا جی کس کو میں پیسے دینے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ زمین پہ سو رہا ہے وہ شخص, ایک دری کے اوپر, ایک چٹائی کے اوپر. یہ ہے وہ مثال. ایک دو باتیں شعیب اور ضروری ہیں کہنی. ایک تو یہ کہ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس جو ہے اس کی نہ صرف بنیاد رکھی, اس کو کامیابی سے اس ملک میں چلا کے دکھایا. اور دوسری بات میں عرض کروں, وہ بھیک مانگنے کے لیے بیٹھتے تھے انسانی خدمت کے لیے, اور دنیا کتنا جی بھر کے ان کی مدد کرتی تھی. یہ سارے مناظر جو ہیں وہ دنیا بھر نے دیکھے ہیں. میرے خیال سے اس ملک کے ہر علاقے میں, اس ملک کے ہر دور میں ایک عیدی ضرور چاہیے, کیونکہ وہ اتنا بڑا نام ہی نہیں ہے, ان کی خدمات اتنی بڑی ہیں کہ ہم جتنا بھی فخر ان پر کریں. اب میں یہاں پہ ایک متنازع نام لینے لگا ہوں, اس کے پھر آپ اعتراض کر دیں گے. جب بھی کسی شخص نے اسی طرح کچھ کیا, مانگا اور کر کے دکھایا, یہ قوم اسی طرح مدد کرتی ہے ہمیشہ. آپ عمران خان کا کینسر اسپتال دیکھ لیں, ایک بن چکا ہے, دوسرا مکمل ہے, تیسرا جا رہا ہے مکمل ہونے. یہ ہے شہاب الدین. اس حوالے سے میں آپ سے ضرور ایک بات کرنا چاہتا ہوں, ناظرین آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں چند ماہ پہلے ایک میراتھن ہوا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر, ARY نے کیا تھا وہ, اور اس میں عمران خان کے اس ہاسپٹل کے لیے, خاص طور سے پشاور کے پروجیکٹ کے لیے چندہ جو ہے انہوں نے مانگا تھا. تو میں نے بھی لائیو اپنا کامنٹ دیتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان کے ہاسپٹل کے لیے چندہ دینا میرے خیال سے اور میرے نزدیک کسی عبادت سے کم نہیں ہے, اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ کر دکھایا ہے, خاص طور سے شوکت خانم ہاسپٹل لاہور, آپ جائیے وہاں دیکھیے جا کے, جہاں کسی امیر اور غریب کی کوئی تفریق نہیں ہے. اور یہاں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ خود عمران خان صاحب نے اپنے باپ کے لیے بھی لائن میں لگ کے اپنی باری کا انتظار کیا تھا, اور جب وہ خود زخمی ہوئے تھے تب بھی ایسے ہی تھا. یہ مثالیں بہت بڑی مثالیں. آپ کو یاد ہے اس دن ہمارے مشترکہ دوست آئے تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پہ جو شخص پیسے دے کے علاج کراتا ہے یا مفت کراتا ہے, وہ صرف اس کمرے تک ہے جہاں پیسے کا حساب کتاب ہے. جب وہ اسپتال کے اس جگہ جاتا ہے جہاں پہ اس کا علاج ہو رہا ہے, وہاں کسی کو پتہ ہی نہیں کون پیسے والا ہے اور کون غریب ہے, وہ سب ایک جیسا. جی میں اس کا عینی شاہد ہوں, میں نے اس کو 2 دفعہ ایکسپیرینس کیا ہے خود وہاں پر. یہ بات درست ہے کہ جب آپ ریسیپشن سے وارڈز میں یا دوسرے جو ٹیسٹنگ لیبارٹریز ہیں ان میں شفٹ ہو جاتے ہیں, تو یہ تمیز خود ڈاکٹر نہیں کر سکتا کہ اس میں سے پیڈ کون ہے اور ان پیڈ کون ہے. یہ ایک معجزہ ہے جو انہوں نے کر دکھایا ہے. بات ہو رہی تھی عبدالستار ایدھی صاحب کی, میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ اس ملک میں ستار ایدھیز پیدا ہوتے رہیں تاکہ دکھی انسانیت جو ہے اس کا مداوع ہوتا رہے. آمین. بغیر صاحب, نصر میزائل ہے تو 60-70 کلومیٹر کا, لیکن کہتے ہیں کہ اس نے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کی بنیاد توڑی ہے. اب اس بارے میں پہلے ایک رپورٹ دیکھ لیں تو پھر ہم آگے شروع کرتے ہیں. جی چل دیکھتے ہیں رپورٹ ناظرین. پاکستان کا جوہری نظام وطن عزیز کے مضبوط دفاع کی علامت ہے. دشمن چاہے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کرے یا کوئی اور جنگی چال چلے, ہماری بہادر مسلح افواج اس ملک کے دفاع کے لیے ہمیشہ پرعزم ہیں. بھارت بین الاقوامی طاقتوں کی آشیرواد سے اسلحے کے انبار لگانے میں مصروف ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے کسی صورت بھی غافل نہیں. پاکستانی سائنسدانوں نے حال ہی میں بیلسٹک میزائل نصر کا کامیاب تجربہ کیا ہے, جو روایتی اور ایٹمی ہتھیار لے جانے کی بھرپور صلاحیت کا حامل ہے. ISPR کے مطابق زمین سے زمین تک مار کرنے والا نصر میزائل 60 سے 70 کلومیٹر تک ہدف کو درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے.
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मिसाइल लॉन्चिंग का मुशाहिदा किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि नस्र मिसाइल ने भारत के जंगी नजरिए कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन पर ठंडा पानी उंडेल दिया। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत जारे पड़ोसी से अमन की जमानत है। उन्होंने कहा कि हमारी दिफाई सलाहियत का मतलब ये है कि कोई हमसे जंग का ख्याल भी दिल में ना लाए। बातचीत के जरिए अमन के क़याम के लिए हुकूमती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मिसाइल तजुर्बे में शरीक साइंसदानों की काविशों को सराहा और कहा कि आप लोग पसे पर्दा रहने वाले हमारे हकीकी हीरो हैं। सिपाह सालार पाक फौज ने आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों को सराहते हुए जौहरी असासों के मौसर कमांड एंड कंट्रोल पर भी इत्मीनान का इजहार किया। सदर ममनून हुसैन, वजीर आजम नवाज शरीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ और नेवल चीफ ने कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। जी बुखारी साहब, हाँ, मेरे ख्याल से इस हवाले से अगर आप इजाज़त दें मुझे शोएब, नाज़रीन आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया था, डॉक्टर कदीर इस बम के बाप समझे जाते थे, और फिर नवाज शरीफ ने जब धमाके किए बावजूद इसके कि अमेरिका का प्रेशर था, तो हमारे लिए न्यूक्लियर हमारा जो आर्सेनल्स थे वो डेटरेंट का बायस बने। मगर भारत ने प्रोपेगेंडा किया पूरी दुनिया में कि खिलौने तो बना लिए हैं, चलाएंगे कैसे, और इसने बुनियाद रखी पाकिस्तान के न्यूक्लियर कैरियर मिसाइल सिस्टम की। सबसे पहले M11 आया और उसने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया। और आज हमारे यहाँ जितने मिसाइल्स मौजूद हैं, जितने हमने मैन्युफैक्चर कर लिए हुए हैं, उनकी तफसील आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर नाज़रीन, कि कौन सा मिसाइल, उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी रेंज है। मैं आपको वसूख से ये कह रहा हूं कि मिलिट्री माहिरीन जितने भी हैं, जेम्स बुक ऑफ डिफेंस में जाके आप देख लीजिए कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को दुनिया का बेहतरीन और इफेक्टिव मिसाइल प्रोग्राम जो है वो करार दिया जा रहा है। और इसके साथ ही मेरे ख्याल से एक कौम के लिए पैगाम भी है ये कि अब हम भारत के लिए या दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए तरन वाला नहीं है। हमारी तरफ आंखें उठा के जो देखेगा वो उसकी कीमत चुकाएगा। जी, इस पे अगर आपको ट्रिब्यूट देना है ना, तो फिर आपको बेनज़ीर भुट्टो को ट्रिब्यूट देना पड़ेगा। हाँ, उसका भी ये एक मानना पड़ेगा। जब हमने F-16 लिए तो बहुत शोर मचाया था नाज़रीन इंडिया ने कि जी ये हमारे यहाँ एटम बम फेंक सकते हैं, लेकिन कोई भी एक तैयारा जिसने उड़ के दिल्ली तक जाना है वो टारगेट किया जा सकता है, बड़ी आसानी से मुमकिन होता है। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने ये सोचा कि हम F-16 की बजाय अपनी मिसाइल सिस्टम डेवलप करें, और आज सूरत हाल ये है, बाबर, गौरी, शाहीन और कोई आप नाम लेते जाए, आपके मिसाइल इंडिया का आखिरी कोना जहां जजायर इंडेमान है उसको भी हिट कर सकते हैं। कोई जगह जो चाचू हैं इन्होंने फिर आज एक डंडी मारी है। उन्होंने जब ये कहा कि F-16 की जब बात हुई तो ये कहना भूल गए कि अमेरिका ने कमीनगी की वजह से हमें F-16 नहीं दिए थे। एक मुख्तसर ब्रेक, उसके बाद हम फिर यहीं से शुरू करते हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे नस्र मिसाइल्स की, पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम की। बहरहाल एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि हमने अपना दिफा मुकम्मल कर लिया है। इतना आसान नहीं है। इंडिया के बारे में जब गलती करेगा ऐसा जवाब देंगे, याद रखेगा, नहीं याद आ जाएगी। और खुद एक बात और यहाँ ऐड कर लें आप नाज़रीन, जो भारत के जो माहिरीन हैं जंगी, जिनमें उनके साबिका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद हैं, वो अपनी सियासी क़यादत को बता चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ ना कन्वेंशनल वॉर जीती जा सकती है, ना न्यूक्लियर वॉर जीती जा सकती है। भाई साहब, बड़ी सीधी सी बात है, वो सारी दुनिया से मिसाइल खरीदते फिर रहे हैं, हम अपने मिसाइल खुद बनाते हैं। सीधी बात है, सही बात है। अच्छा जी नाज़रीन, एक डॉलर एक हफ्ते अचानक ऊपर नीचे हुआ और हालत ये हुई कि 3.1%, यानी कि जिस शख्स के पास $1 लाख था वो एक झटके में 3 लाख रुपए अमीर हो गया। पैसे किसने कमाए? लाजमी बात है, हम जैसों के पास तो ना डॉलर है ना रुपए हैं, हमें क्या मिलना है। जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे उन्होंने डॉलर भी कमाए और पैसे भी कमाए। भाई साहब, ये खेल हमेशा से यूं ही खेला जा रहा है। यहाँ शोएबुद्दीन, इसकी भी हिस्ट्री बड़ी लंबी है। अगर आपको याद हो कि नवाज शरीफ की पहली हुकूमत ने शायद डॉलर अकाउंट्स खुलवाए थे, लोगों ने धड़ाधड़ ओवरसीज पाकिस्तानीज ने उसमें अपने पैसे जमा कराए थे, फिर उन सब अकाउंट होल्डर्स को लावारिस छोड़ दिया गया। आज तक पता नहीं चला कि उसका क्या फ्रीज कर दिए गए थे, फ्रीज कर दिए गए थे। और उसके बाद 2007 में स्टॉक मार्केट क्रैश होती है, जो शौकत अजीज का दौर था, उसमें भी अरबों नहीं बल्कि ट्रिलियन रुपीस जो है लोगों के
وہ چلے گئے. اسی طرح سے یہ جو واقعہ ہوا ہے ڈالر کی قیمت میں اچانک، یہ تو 3 روپے کہہ رہے ہیں، ایک وقت میں 2 گھنٹے کے لیے تو 6 روپے 7 روپے بڑھ گئے تھے اس کے، 108 روپے 56 پیسے کا ڈالر ہو گیا تھا. یہ کس کو فائدہ پہنچاتا ہے؟ کون مارکیٹ سے اتنے ڈالر ایک دن میں خرید لیتا ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ اتنی چڑھ جاتی ہے؟ یہ وہ راز ہیں جن پر سے جانے کیوں پردہ نہیں اٹھایا جاتا. لیکن ایک بات طے ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ اس ڈالر کی قیمت بڑھنے کے نتیجے میں وزیر خزانہ اور اسٹیٹ بینک کے بیچ جو ہے وہ ٹھن گئی. اسٹیٹ بینک کہتا ہے ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وزیر خزانہ کہتے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے. خدا کا شکر یہ ہے کہ ان دونوں کی بحث کے بیچ کم از کم اسٹیٹ بینک کو نیا گورنر مل گیا ہے جو پوسٹ کئی مہینے اسحاق ڈار صاحب کے ایک اور دوست کو گورنر اسٹیٹ بینک لگا دیا. یہ تو ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہے اپنی مرضی کے بندے لگانے کی روایت تو بہت پرانی ہے، حکومتیں ہمیشہ یہی کرتی ہیں، اور یہی سب سے بڑا بیڑا غرق کرنے کی جو ہے وہ یعنی حرکت ہوتی ہے کہ آپ میرٹس کو ایک طرف رکھ کے اپنی مرضی کے بندے جب اداروں پہ لگائیں گے تو ادارے ڈوبیں گے، اداروں کا بیڑا غرق ہوگا. اور یہ آج سے نہیں ہو رہا، میرے خیال سے سال ہر سال سے پاکستان میں یہ حرکت ہو رہی ہے. یہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا یہ کچھ لوگ جو بالکل ایسے لوگ جو مطلب ہے جن کا نہ ان سے تعلق ہے نہ ان سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے قرضوں کو فکس رکھنے کے لیے ڈالر کی قیمت نہیں بڑھنے دی تاکہ ہم نے جو ادائیگی کرنی ہے لیتے رہیں، اس پہ قیمت کم رکھے. اب اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری چیخیں مار رہی تھی کہ ڈالر کو آزاد چھوڑو. جیسے کہ آزاد چھوڑا ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا. سر ہاں، میرے خیال سے یہ حکومتی پالیسیوں کی ناکامی ہے یا لوز اینڈز ہیں جن کو میرے خیال سے ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کے کھلواڑ اگر ہوتے رہے تو ہماری اکانومی کے بہتر ہونے کا یا اس کے مثبت رنگ اختیار کرنے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. میرے خیال سے اس کا حکومت کی ذمہ داری ہے، پرائم منسٹر نواز شریف کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ کوشش کریں اور ان کلپریٹس کو ایکسپوز کریں جن کی وجہ سے ڈالر کا یہ جھٹکا جو ہے یہ پوری قوم کو برداشت کرنا پڑا ہے. سر یہ تو جھٹکا ہے اور پتہ نہیں کتنی دفعہ اور لگے گا، کیونکہ آج اسحاق ڈار صاحب ہیں، کل شوکت عزیز صاحب ہوں گے، شوکت ترین صاحب ہوں گے، یہ سب چلتے رہیں گے. یہ انہی کی مرضی سے کھیل اوپر نیچے ہوتا رہے گا. مسئلہ تو یہ کہ مجھ غریب کے لیے آج دودھ کا ایک ڈبہ 10 روپے فی ڈبہ مہنگا ہو گیا ہے اس ڈالر کے بعد. جی یہ تو میں نے کہا کہ جس طریقے سے تیل کی قیمتیں آپ بڑھائیں تو وہ چیزیں جن کا تیل کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کی بھی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. سبزی کی قیمت بڑھ جاتی ہے. یہی ہاتھ ڈالر کی قیمت کا ہے کہ جب ڈالر کی قیمت بڑھے گی پاکستان کی مارکیٹ میں ہر اسینشل گڈز کی، ہر استعمال ہونے والی چیز جو ہے اس کی قیمت بڑھ جائے گی اور لوگ اسی طریقے سے اس پریشانی میں مبتلا رہیں گے. جناب یہ جو شعیب الدین صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی کرپشن جو ہے اس کی وجہ سے ڈالر کا شو ہو گیا، کرپشن سے تو بہت کچھ اور ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ سندھ کی حکومت نے ایک بل پاس کیا ہے، قانون پاس کیا ہے کہ ہمیں نیب کی ضرورت نہیں ہے، تھینک یو ویری مچ، گیٹ لاسٹ، ہم اپنا کام خود دیکھ لیں گے. وہاں پر ایسی بڑی بڑی مثالیں ہیں کرپشن کی جن میں ڈاکٹر عاصم کا نام سب سے سر فہرست ہے. اس کے علاوہ وہاں کی حکومت کے اوپر بے پناہ الزامات کی لمبی فہرست ہے اور ان سب کی انویسٹیگیشن چونکہ نیب کر رہا تھا لہذا انہوں نے کہا آپ تو دفع ہو یہاں سے. یہ عجیب و غریب بات ہے. اگر ہر صوبہ اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے اس طرح کے جو سٹیٹ اور انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے نجات حاصل کر لے گے تو شعیب الدین کیسے کرپشن؟ بھائی صاحب ایک چیز نظر آ گئی نا کہ نون اور پیپلز پارٹی میں کوئی فرق نہیں ہے. مسلم لیگ نون چاہ رہی ہے ہمارا احتساب مت کرو، ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، یہ سب کٹھے ہو گئے ہیں، عدالت بھی ہے، فوج بھی ہے، سب ہمارے خلاف ہیں. نام نہیں لیتے، انورٹڈ کاماز میں سب یہی کہتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا چلو چٹکا بھاگو یہاں سے، اپنا احتساب ہم خود کریں گے. دونوں ایک جیسے ہیں سر، دونوں یہی پھنسے ہوئے ہیں، یہیں پہ ان کو گردن پھنسی ہوئی ہے، پکڑنی ہے، عوام نے چھوڑنی نہیں ہے. وہ جی ہمارا احتساب تو عوام کریں گے ووٹ کا، اور بھائی کون سے ووٹ کا، کس ووٹ پہ اب لوگوں کو اعتبار رہ گیا؟ اعتبار ہی ختم ہو گیا. اس میں ایک سلور لائننگ یہ ہے کہ جو وہاں کے گورنر ہیں جو زبیر صاحب، انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو اس بل پہ سائن ہی نہیں کروں گا تو یہ قانون کیسے بنے گا. لیکن ایک بات یاد رکھے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ہے کہ اگر دوسری دفعہ بھی کثرت رائے سے وہ بل گورنر کے پاس بھیج دیا جائے تو پھر شاید آپشنز لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ کیا اس موو کو انکریج کرنا چاہیے جہاں سٹیٹ کے اکاؤنٹیبلٹی کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہو. یہ میرے خیال سے معاملہ ایسا ہے اچھا بخاری صاحب، یہ وہ نیب ہے جس کا چیئرمین قمر الزمان چودھری صاحب ہیں، سبحان اللہ. وہ نیب جس کے بارے میں اعلیٰ عدلیہ یہ کہہ چکی ہے
کہ وہ کرپشن کے بارے میں کچھ نہیں کرتی. پیسے لیتی ہے, 4 ارب کی کرپشن ہو تو 4 لاکھ میں بک جاتی ہے, 100 ارب کی ہو تو 4 ارب لے کے 96 ارب واپس چھوڑ دیتی ہے. بلوچستان میں یہی کچھ ہوا ہے. یہ آپ بات کر رہے ہیں پلی بارگین کی, جس کا قانون میں نیب کی گنجائش رکھی گئی تھی, جو کہ بالکل غلط تھی. چاچو کا کہنا بالکل ٹھیک ہے, شعیب الدین صحیح پیٹ رہے ہیں کہ اس قسم کی گنجائش جب آپ قانون میں رکھیں گے تو وہاں سے کرپشن کیسے ختم ہوگی. ٹھیک کہا انہوں نے, اگر آپ نے 1 ارب روپے کی یعنی کرپشن کی ہے تو 10 کروڑ دیجئے, لائسنس لے کے چلے اور جہاں مرضی آپ دنیا میں جائیے. چور کے ساتھ ہاتھ ملانے والی بات ہے نا, صحیح بات ہے کہ آپ چوری کرو پر ہمارا حصہ دیتے جانا. اس کا مطلب ہم سب اس کرپشن میں شریک ہیں. بحیثیت قوم بڑا افسوسناک کہا ہوتی ہے. ٹائم تھوڑا ہے شعیب الدین, اپنی آپ نے الیکشن دیکھنا ہے وہاں کراچی میں جو ہو رہا ہے. الیکشن تو کل ہے جی, بڑا مزیدار ہے. دیکھنا یہ ہے, ایم کیو ایم کا دعویٰ ہے شہر ہمارا ہے, ہم نہیں جانے دیں گے, ہم ابھی بھی موجود ہیں, بھول جاؤ کراچی ہمارا ہی ہے. پیپلز پارٹی بلاول صاحب خود پہنچ گئے, آخری جلسہ کیا ہے, لیکن خیر میں تھا, میرے نزدیک وہ کسی پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا جلسہ نہیں تھا. شیخ رشید صاحب بھی گئے, بہرحال اچھا جلسہ کیا. لیکن جو اگر آپ یہ کہیں کہ کراچی والے جلسے تھے تو بغیر صاحب یہ کراچی کے جلسے نہیں تھے. یہ ٹھیک بات ہے ان کی. شعیب الدین جو ہے سیاسی اعتبار سے جو بات کہتے ہیں اس میں وزن ہوتا ہے. ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ اس الیکشن کے لیے انہوں نے آپس میں اتحاد کر لیا ہے, اور پوری قوت کے ساتھ ان کا خیال ہے کہ وہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف جو ہے اس کا مقابلہ کریں گے. سر آپ تیسرا نام کیوں نہیں لیتے؟ سر بڑی ذاتی ہے, مسلم لیگ نون بھی ہے, نہ 3 میں نہ 13 میں, وہاں کیوں جان کے نون بھی ہے. بابا جان کے آپ نے امبیرس کرنا ہے ان کو, وہ بیچارے وہاں ایسے ہی آلسو رین میں ہے نا, وہ آلسو رین میں ہے. پتہ چلا سب سے پیچھے والا گھوڑا رہ گیا پیچھے. دیکھیے ناظرین, جو بات آپ سے ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کراچی کی سیاست میں, جو کہ بہت اہم ہے سندھ کے لیے, بہت ریڈیکل تبدیلیاں آئی ہیں. ایک ایسی جماعت جو وہاں پر ڈومینیٹ کرتی تھی, جس کے سامنے لوگ کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے, وہ اب تتر بتر ہوئی ہے, ڈیوائیڈڈ ہے, اور دوسری پارٹیاں جو ہیں ان کو کافی ساری یعنی طاقت وہاں ملی ہے. یہ الیکشن یقینی طور پہ شعیب الدین بہت اہم ہونے جا رہا ہے, جو طے کرے گا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں کراچی کے وہ کیا سوچ رہے ہیں. بھائی صاحب اگر میں ایک چیز کہوں, ناظرین ایم کیو ایم کو ہیڈ لیس کر دیا گیا, اور اب پیپلز پارٹی کو اتنا کالا کر دیا گیا کہ ان سے اپنی کرپشن صاف نہیں ہو رہی. بڑے صابن لگا چکے ہیں, سرف سے نہائے ہیں, وہ جو تیل والا صابن نہیں ہوتا جو آتا تھا کچے گروہ گھر میں بناتے تھے, اس سے بھی نہائے ہیں, نہیں صاف ہو رہا. معذرت کے ساتھ نون کی باری آ چکی ہے. 3 بڑی پارٹیوں کے ساتھ کرپشن کا جواب دینا, ایک کو دہشت گردی کا جواب دینا. دیکھیے کرپشن چاہے اے نے کی ہے, بی نے کی ہے یا سی نے کی ہے, ان کا احتساب تو ہونا چاہیے. اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. پھر آپ کہتے ہیں کہ سسٹم نہیں کر پائے گا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اے کا کر کے بی اور سی کو چھوڑنا جو ہے, ارے کون چھوڑا ہے؟ نون کا تو جاری ہے, پیپلز پارٹی کا پہلے ہو گیا ہے, ابھی جاری ہے, وہ نہ بھولیں کہ ختم ہو گیا ہے. وہ ان کا خیال ہے کہ نیب کو ختم کر کے بچ جائیں گے, ان کا ایسی تیسی, ان کو وقت بتائے گا. چلے دیکھتے ہیں. یہ الیکشن جیسا کہ میں نے کہا, کراچی کا جو الیکشن ہے, اس سے ہمیں کم از کم یہ ضرور پتہ چل جائے گا کہ اب اس میٹروپولیٹن جو بہت بڑا کازموپولیٹن شہر ہے, اس کے لوگ اب سیاسی طور پہ کیا سوچ رہے ہیں, اور ان کا مستقبل کا رجحان کیا ہے. یہ 2017 کا الیکشن ہے, اگلا سال اگر تو اگلا سال قانونی الیکشن ہوتا ہے, اس سے پہلے کچھ ہو جائے تو میں نہیں کہہ سکتا. بخاری صاحب اس کے خلاف ہے, ان کا کہنا ہے کہ 5 سال پورے ہونے چاہیے. کیوں سر؟ دیکھیں ٹینیور تو حکومتوں کے پورے ہونے چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ٹینیور میں وہ جو چاہے کرتے رہیں. اگر انہوں نے کرپشن کی ہے تو اس کا جواب دینا پڑے گا, اور جواب دینا چاہیے. جواب دینا چاہیے کس چیز کا؟ کرپشن کا. اللہ کا واسطہ ہے, کرپشن پہ تو جوتے لگانے چاہیے. ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی, کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.